تمنا ہے سرے دنیا بس ایک کام یہ کر جاؤں، پیام سید ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کو میں عام کر جاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اس وقت آپ کی مبارک آنکھیں سرزمین گجرات ہندوستان کی ایک اہم ترین دینی درسگاہ دارالعلوم اشرفیہ کے خوبصورت منظر اور روحانی مناظر کی زیارت کرنے جا رہی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اسلامی معاشرت کی بقا قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی تعلیمات پر منحصر ہے، اور اس سلسلے میں دینی مدارس کا کردار بہت اہم رہا ہے، اور ہر دور میں اس کی اہمیت و ضرورت مسلم الثبوت رہی ہے۔ اسلام کی نشر و اشاعت میں ہر دور میں مدارس کا کلیدی کردار رہا ہے۔ ہمارے لیے دارالعلوم اشرفیہ بلکہ تمام ہی مدارس دینیہ لال قلعے سے زیادہ مضبوط، چار مینار سے زیادہ بلند اور تاج محل سے بہت ہی زیادہ خوبصورت یہ ہماری اساس اور میراث ہے۔ سرزمین گجرات میں جس دور میں ہر طرف کفر و بدعات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، ایسے دور پرفتن میں فراست ایمانی سے معمور، دینی حمیت و غیرت سے لبریز و سرشار جناب حاجی اسماعیل بن محمد اشرف رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے دارالعلوم اشرفیہ کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ سرزمین ہندوستان کا، سرزمین گجرات کا مقبول ترین، معروف ترین، بافیض ادارہ ہے۔ یہ روحانی نسبتوں کا حامل، اشرفی مینار، فیضان اشرف کا مرکز، علم و عرفان کا عظیم مرکز، چراغ شریعت و سنت، اور یہ وہ مدرسہ ہے جو ہر دور میں اکابر علماء کا منظور نظر ادارہ رہا ہے، جس کی اس وقت آپ کی آنکھیں زیارت کر رہی ہے، اور آپ اس کے اس روحانی مناظر سے فیض اٹھا رہے ہیں اور برکت و سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ بافیض ادارہ اپنی خدمات کے تقریباً 161 سال مکمل کر چکا ہے، اور اس وقت 162ویں بہار اس کی جاری ہے۔ الحمدللہ، سرزمین ہند اور بیرون ملک پوری دنیا میں اس کے فضلاء کا جال بچھا ہوا ہے، اور اپنے اپنے مقام پر سب دینی خدمات میں مشغول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادارے سے بڑی نسبتیں وابستہ رکھی ہیں۔ بہت سارے اہل اللہ یہاں سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے، اکتساب فیض فرمایا ہے، اور پھر اسی فیض کو چہار دانگ عالم میں اس کو پھیلایا ہے۔ موجودہ دور کی ایک بہت بڑی قداور شخصیت حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ زید مجدہو کے نام نامی اسم گرامی سے کون مسلمان اس وقت ہوگا جو ناواقف ہوگا؟ حضرت نے بھی جامعہ اشرفیہ راندیر ہی سے اکتساب فیض فرمایا ہے۔ دارالعلوم اشرفیہ کو بہت سارے اکابر کی، علماء کرام کی سرپرستی حاصل رہی ہے، اور علم و عمل کے بہت بڑے بڑے امام اور جبال العلم لوگوں نے اپنی روحانی نسبتیں اس ادارے میں منتقل فرمائی ہیں، اور کئی سالوں تک اس میں تدریسی خدمات سر انجام دی ہے۔ جن اکابر علماء نے یہاں پر اپنی خدمات سر انجام دی ہے، اس کا بھی ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ حضرت مولانا احمد اشرف صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے بعد اس مدرسے کو چار چاند لگانے میں اپنی پوری تگودو صرف فرمائی۔ پھر اس کے بعد اکابر کے منظور نظر حضرت مولانا یعقوب اشرف صاحب راندیری رحمہ اللہ کی بھی بہت بڑی خدمات رہی، اور ادارے کی ترقی میں بہت ہی زیادہ بے مثال رول ان کا رہا ہے۔ موجودہ دور کے جو محتمم ہیں حضرت مولانا مفتی زکریا صاحب زید مجدہو دامت برکاتہم، مفتی صاحب کی بھی بڑی خدمات ہے، تعلیمی، تربیتی، تعمیری، ظاہری، باطنی، ہر نوع کی ترقیات کے لیے حضرت مفتی زکریا صاحب فکر مند رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی فکروں کو قبول فرماوے،
کاوشوں کو قبول فرماوے اور ادارے کو ہر طرح کی ترقیات کے بام عروج پر پہنچائے۔ جن اساتذہ کرام کی اونچی نسبتیں اس مدرسے کو، اس بافیض ادارے کو حاصل ہیں، اس میں سر فہرست چند اکابر کے نام ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں آپ اس عظیم مدرسے کی زیارت اور دیدار بھی کرتے جائیے۔ مدرسے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لینا یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے کہ کسی ادارے کو ہم محبت کی نگاہ سے دیکھ لیں، جبکہ اس کی نسبتیں تو بہت اونچی ہیں، بڑی اونچی نسبتوں کا یہ ادارہ حامل ہے۔ بہرحال حضرت شیخ محمد رضا صاحب اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد اشرف صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبد الغنی کاوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رجب صاحب ترکیسری رحمہ اللہ، حضرت حکیم ابو الشفا رحمہ اللہ، مفتی محمد صاحب آچھودی، مفتی یوسف صاحب بوڈھانیہ رحمۃ اللہ علیہ، مفتی یعقوب صاحب بھرکودروی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی یعقوب صاحب سارودوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ادارے کے ایک اہم شخصیت حضرت مولانا یعقوب اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس وقت کے ہمارے مدرسے کے شیخ الحدیث اور نقش بندی نسبتوں کی اونچی نسبت رکھنے والے، اور ہندوستان بھر اور ملک اور بیرون ملک آپ کے خطابت سے، آپ کے مواعظ سے امت مستفید ہو رہی ہے۔ کیا مدرسے کے داخلی اعتبار سے آپ کی خدمات ہو یا عالمی پیمانے پر آپ کی خدمات ہو، تدریسی لائن کی خدمات ہو، خطابتی لائن کی خدمات ہو، تصنیفی لائن کی خدمات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت قاری صاحب کو بے مثال صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ حضرت شیخ رشید احمد صاحب اجمیری دامت برکاتہم، حضرت مفتی عارف حسن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب پالن پوری زید مجدہ، یہ وہ اکابر علماء کرام ہیں جنہوں نے اس مدرسے کی ترقی کے لیے اپنا خون جگر لگایا ہے، اور علم و عمل کی بہاریں اور روحانی نسبتیں یہاں منتقل فرمائی ہے۔ ادارے کے بارے میں ہم نے خود اپنے ان سگے کانوں سے سنا ہے۔ آنے والے زائرین کی ایک بڑی تعداد یہ بتاتی ہے کہ مدرسے میں آنے کے بعد، خصوصاً یہاں آنے کے بعد، ہمیں بڑی روحانیت محسوس ہو رہی ہے، بڑی نورانیت محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ والوں کی یادیں یہاں کے چپے چپے، بوٹے بوٹے، گوشے گوشے میں بسی ہوئی ہے، چونکہ یہ اللہ والوں کا منظور نظر ادارہ رہا ہے، اور ہر جگہ سے اکابر کی یادیں جڑی ہوئی ہے۔ آپ کمرے دیکھ رہے ہوں گے، آپ درسگاہیں دیکھ رہے ہوں گے، ان درسگاہوں سے آپ کی یادیں جڑی ہوئی ہوگی کہ ان درسگاہوں میں ہم نے پڑھا ہے، فلاں اساتذہ کرام سے پڑھا ہے۔ مدرسے کے ساتھ محبت رکھنا، اللہ والوں کے ساتھ محبت رکھنا، اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ محبت رکھنا، یہ عشق و محبت کی داستان انشاءاللہ ہمارے علم و عمل میں اضافے کا سبب بنے گی، روحانیت اور نورانیت کے انتقال کا سبب بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مدارس دینیہ کی پوری حفاظت فرمائے اور ہر نوع کی ترقیات سے بہرور فرمائے۔ ہمارے مدرسہ اشرفیہ کی اللہ تعالیٰ خصوصی حفاظت فرمائے اور اہل خیر کو اس کی طرف متوجہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ترقیات کے بام عروج پر پہنچائے، اور اکابر نے یہاں جو بھی خدمات انجام دی ہیں، جو اکابر اہل اللہ اپنی قبروں میں جا کر سو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، اور انہی اکابر کے نقش قدم پر ہمیں جینے مرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور انہی کے نقش قدم پر رب کریم ہم سب کو بھی دین متین کی خدمت کے لیے اپنا کام سمجھ کر اخلاص کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ دینی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور یہ ادارہ یوں ہی ترقی کرتا رہے، یوں ہی ترقیات کے